بسم اللہ الرحمن الرحیم ونزلنا من السماء ماء مبارکا فانبتنا به جنات وحب الحصید، اور ہم نے نازل کیا من السماء آسمان سے، ماء مبارکا بابرکت پانی، ماء پانی، مبارکا بابرکت، فانبتنا به اور ہم نے اس کے ذریعے، بھی اس کے ذریعے یعنی بابرکت پانی کے ذریعے ہم نے اگائے جنات، کیا اگائے؟ باغات۔ ہم نے اس کے ذریعے باغات کو اگایا، وحب الحصید، اور وہ اناج جس کا کھیت کاٹا جاتا ہے۔ حصید کہتے ہیں کٹے ہوئے کھیت کو، اس کھیتی کو جو کاٹی جائے۔ حبن کہتے ہیں اناج کو، تو وہ اناج جس کی کھیت کاٹا جائے، جس کا کھیت کاٹا جائے۔ ہم نے اس بابرکت پانی کے ذریعے باغات کو اگایا اور وہ اناج اگایا جس کا کھیت کاٹا جاتا ہے۔ یہ اس کا لفظی ترجمہ ہے، اور محاوری ترجمہ یعنی مراد اس سے وہ ہے وہ اناج جو کھیت کاٹ کر حاصل کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے بابرکت پانی نازل فرمایا اور اس پانی سے باغات کو اگائے، پیڑ پودے، ہری سبزیاں، گھاس پھوس، جتنی بھی زمین کے اندر پیدا ہونے والی چیزیں ہیں ان تمام چیزوں کو اگایا۔ اور کیا اگایا؟ وہ اناج جو کھیت کاٹ کر حاصل کیا جاتا ہے۔ اناج جو ہوتا ہے، جب اناج بالیوں میں سے نکالتے ہیں، جو اناج بالیوں میں سے نکالتے ہیں، پہلے کھیت جو جس پر اناج آتا ہے ان کو نیچے سے کاٹا جاتا ہے، تو کھیت کو بالکل کاٹ دیا جاتا ہے۔ تو حصید کہتے ہیں اس کھیتی کو جو کاٹی جائے، اس کھیتی کو کاٹ کر مشین میں سے پھر اس اناج کو نکالا جاتا ہے۔ لیکن کچھ کھیتی ایسی ہوتی ہیں کہ اس کی کھیتی کو نہیں کاٹا جاتا نیچے سے، بلکہ ان کے بیجوں کو نکال دیا جاتا ہے۔ پوری کھیتی کاٹنے کی ضرورت نہیں پڑتی، جس طرح اناج کے لیے، اسی طرح باجرے کے لیے، چاول کے لیے تو کھیتی کاٹنے کی ضرورت پڑتی ہے، پوری جڑ سے کاٹنی پڑتی ہے۔ لیکن کچھ غلہ جو ہوتا ہے، کچھ کھیتی جو ہوتی ہے، اس کو پوری کاٹنے کی ضرورت نہیں پڑتی، بلکہ اس کی جو بیج ہوتے ہیں وہ اوپر سے توڑ لیے جاتے ہیں، سمجھے؟ مکمل فصل نہیں کاٹی جاتی۔ تو اس لیے یہاں پر حصید کا تذکرہ کیا کہ اناج سے مراد وہ اناج ہے جس کو کھیتی کاٹ کر حاصل کیا جاتا ہے، کھیت کاٹا جاتا ہے نیچے سے بالکل مکمل، پھر اس کو حاصل کیا جاتا ہے۔ یہ تفصیل اس لیے بتانے کی ضرورت پڑی، میرے ذہن میں بھی یہ بات آ رہی تھی کہ وہ اناج جس کو کھیت کاٹ کر حاصل کیا جاتا ہے، یا وہ اناج جس کا کھیت کاٹا جاتا ہے، بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ تو امید ہے کہ یہ جو باتیں میں نے آپ کو بتائی ہیں اس سے پوری بات سمجھ میں آ گئی ہوگی، اور پھر بھی سمجھ میں نہ آئے تو آپ ہم سے معلوم کر سکتے ہیں۔ ایک بار پھر ترجمہ دیکھیں۔ اور ہم نے آسمان سے بابرکت پانی نازل کیا، فانبتنا، ہم نے اگایا اس سے، کس سے؟ بابرکت پانی سے۔ کیا اگایا؟ باغات اگائے، اور وہ اناج جو جس سے کھیت کاٹا جاتا ہے، یا جو کھیت کاٹ کر حاصل کیا جاتا ہے، وہ اناج جس کا کھیت کاٹا جاتا ہے، اور ہم نے اس سے باغات اگائے، اور وہ اناج جس کا کھیت کاٹا جاتا ہے۔ والنخل باسقات لها طلع نضید، نخل کہتے ہیں کھجور کو، کھجور کے درخت کو۔ باسقات کہتے ہیں اونچے اونچے، لمبے لمبے۔ دونوں ترجمے میں سے کوئی بھی ایک ترجمہ کر سکتے ہیں۔ طلعن کس کو کہتے ہیں؟ کہتے ہیں شگوفے کو، خوشے کو۔ اور اگر یہ دونوں چیزیں سمجھ میں نہ آئے تو سمجھ لیں گچھا۔ کس کو کہتے ہیں طلعن؟ گچھے کو۔ نضید کہتے ہیں تہ بتے، ایک دوسرے کے اوپر۔ اب ترجمہ دیکھیں۔ اور لمبے لمبے، اس کا ترجمہ باسقات، اور لمبے لمبے کھجور کے درخت۔ اور ہم نے کیا اگائے؟ لمبے لمبے کھجور کے درخت، جس کے گچھے تہ بتے ہیں، جس کے خوشے تہ بتے ہیں، جس کے شگوفے تہ بتے ہیں۔ اور ہم نے اونچے اونچے کھجور کے درخت انبتنا اگائے، جس کے خوشے، جس کے گچھے تہ بتے ہیں۔ رزقا للعباد
وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا كَذَلِكَ الْخُرُوجُ رزقا للعباد. ترجمہ دیکھیں، للعباد بندوں کے لیے یا بندوں کے واسطے، لام کا ترجمہ کے لیے یا واسطے، بندوں کے واسطے رزق کے طور پر، یعنی تاکہ ہم بندوں کو رزق عطا کر سکیں. یہ ساری چیزیں ہم نے کیوں کی؟ پانی برسایا، باغات اگائے، غلہ دیا، کھجور کے درخت. کیوں سب کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ یہ؟ تاکہ بندوں کو بطور رزق کے طور پر یہ ساری چیزیں عطا کر سکیں. اللہ تعالیٰ نے انسان کو جب زمین پر پیدا کیا ہے، زمین پر اس کو رزق بھی چاہیے، تو رزق کا انتظام بھی اللہ تعالیٰ نے کر دیا. ٹھیک ہے. اور وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا، اور ہم نے زندہ کیا اس کے ذریعے. کس کے ذریعے؟ بابرکت پانی کے ذریعے. کس کو زندہ کیا؟ بلدتم میتا، مردہ شہر کو. بلدن شہر، میت مردہ، مردہ شہر کو ہم نے اس کے ذریعے زندہ کیا. کذالک الخروج، اسی طرح نکلنا ہوگا. جس طرح ہم نے مردہ شہروں کو زندہ کیا، اسی طرح کل قیامت کے دن ہم انسان جب زندہ مر جائے گا اور مٹی کے اندر مل جائے گا، اسی طرح ہم اس کو دوبارہ زندہ کریں گے. اسی طرح اس کو بھی زمین سے نکلنا ہوگا. پیچھے کی آیتوں میں آیا تھا نا کہ وہ دوبارہ زندہ ہونے کا انکار کر رہے ہیں، تو یہاں اسی کو پھر اللہ تعالیٰ بار بار اسی چیز کو دہرا رہے ہیں. پھر کہہ رہے ہیں کہ اسی طرح نکلنا ہوگا. کس طرح نکلنا ہوگا؟ جس طرح ہم نے ایک بنجر زمین تھی، بنجر زمین پر ہم نے بارش کی، بارش کرنے کے بعد اس پر ہم نے ہریالیاں اگائیں، سبزیاں اور درخت اگائے، کھیتی باڑی کے لیے تمہارے زمین کو ہم نے نرم کر دیا. تو جس طرح ایک بنجر زمین، اگر تم اس پر کھیتی باڑی کرتے، اگر تم اس پر کچھ اگاتے تو تمہاری محنت بیکار ہو جاتی. تو تمہاری محنت بیکار نہ ہو، تمہاری محنت کو ہم نے سکسیسفل کرنے کے لیے، تمہاری محنت کو ہم نے کام میں لانے کے لیے کیا کیا کہ بنجر زمین اگر تم اس پر محنت کرتے تو کچھ فائدہ حاصل نہ ہوتا. تو ہم نے کیا کیا؟ اس بنجر زمین پر بابرکت پانی برسایا، بارش برسائی، تاکہ کیا ہو؟ اس بنجر زمین پر تم کھیتی باڑی کر سکو، اپنے کھانے پینے کے سامان اس پر اگا سکو. تو اسی طرح کل قیامت کے دن ہم، جب تم مر جاؤ گے، زمین کے اندر مل جاؤ گے، تم کو دوبارہ ہم زندہ کر دیں گے، دوبارہ زندہ ہم تم کو کر دیں گے. اور اگر تم اب بھی جھٹلاتے ہو، جیسے کہ تم شروع سے جھٹلاتے ہوئے آ رہے ہو کہ ہم دوبارہ زندہ نہیں ہو سکتے، یہ ہماری عقل میں بات نہیں آتی، تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر دلیل دی تھی تمہیں سمجھانے کے لیے آسان الفاظ میں کہ تمہیں ہم نے بصیرت دی ہے، تمہیں نصیحت حاصل کرنی چاہیے. ہم نے تمہارے اوپر آسمان بنایا، پھر اللہ تعالیٰ یہاں سے تم دنیا کے اندر رہتے ہو، زمین کے اوپر ہم نے تمہارے لیے یہ نعمتیں، بہت ساری نعمتیں ہیں اللہ تعالیٰ نے زمین کے اوپر جو ہمیں دی ہیں، ان میں سے چند نعمتوں کا تذکرہ اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں. اور پھر ہمیں سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں ان لوگوں کو جو اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتے، نبی کو نہیں مانتے، قرآن کو نہیں مانتے. ان کو پھر سمجھا رہے ہیں کہ ہم نے تمہارے لیے یہ ساری چیزیں مہیا کری، اگر تم پھر بھی نہیں مانتے تو سن لو. اگر تم پھر بھی نہیں مانتے تو یہاں سے کیا بتا رہے ہیں؟ کذبت قبلہم قوم نوح واصحاب الرس وثمود. جھٹلایا قبلہم، ان سے پہلے، یعنی تم سے پہلے، یعنی اس سے پہلے بھی جھٹلایا ہے. کس نے جھٹلایا ہے؟ قوم نوح علیہ السلام کی قوم نے، کہ انہوں نے بھی حق کو جھٹلایا، انہوں نے بھی دوبارہ زندہ ہونے کو جھٹلایا، انہوں نے بھی نبیوں کو جھٹلایا، ہمیں نہیں مانا. وَأَصْحَابُ الرَّسِّ، اصحاب کے معنی والے، رس کے معنی آتے ہیں کنویں کے. جھٹلایا ان سے پہلے نوح علیہ السلام کی قوم نے، اصحاب الرس کنویں والوں نے جھٹلایا. ابھی میں سب ترجمے کے ساتھ ساتھ مطلب بھی بتاؤں گا. کنویں والوں نے جھٹلایا، اور قوم ثمود نے جھٹلایا، اور قوم عاد نے جھٹلایا، اور فرعون نے جھٹلایا، اور لوط کے بھائیوں نے جھٹلایا. اور وَأَصْحَابُ الْأَيْكَةِ وَقَوْمُ تُبَّعَ، اور ایکا کہتے ہیں جنگل والوں کو، اصحاب والے جنگل والوں نے جھٹلایا. قوم تبا نے جھٹلایا، یعنی تبا کی جو قوم تھی انہوں نے جھٹلایا. ہر ایک نے رسولوں کو جھٹلایا. فحق وعیدی، فحق وعید اصل میں یہ ہے، تو فحق وعید تو میری وعید ثابت ہو گئی، حقہ ثابت ہو گئی، وعید میری وعید.
ترجمہ دیکھیں پہلے. افعینا بالخلق الاول، کیا ہم تھک گئے پہلی بار پیدا کر کے؟ بل ہم فی لبس من خلق جدید، نہیں بلکہ وہ لوگ، خلق کہتے ہیں پیدا کرنے کو، جدید کہتے ہیں نئے کو، یعنی اثر نو پیدا کرنے کے سلسلے میں. لبس کس کو کہتے ہیں؟ شک کو، تذبذب کو، بلکہ وہ اثر نو پیدا کرنے میں تذبذب میں ہیں، شک میں ہیں. اثر نو پیدا کرنے سے وہ شک میں ہیں. دیکھو اگر تم نہیں مانتے ہو تو اللہ تعالیٰ پھر آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ مان جاؤ. اگر تم نہیں مانو گے تو تمہارا حال بھی انہی قوموں کی طرح ہوگا جیسا کہ پہلے قوموں کا ہوا. کیا ہوا؟ کہ تم سے پہلے نوح علیہ السلام کی قوم نے تکذیب کی، ان کو جھٹلایا. تو پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ جب نوح علیہ السلام کی قوم نے جھٹلایا تو اللہ تعالیٰ نے ان پر طوفان بھیج دیا، وہ غرق ہو گئے. ان کے نبی یعنی جو نوح علیہ السلام کی قوم ہے، یہ نوح علیہ السلام یہ نبی ہیں، اور ان کی قوم کا جرم کیا تھا؟ یہ شرک کرتے تھے، ضد کرتے تھے، ہر دھرمی کرتے تھے، مذاق کرتے تھے، انکار کرتے تھے، یہ ساری چیزیں کرتے تھے، جھٹلاتے تھے نبیوں کو. تو اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب بھیج دیا، پانی میں غرق ہو گئے. وَأَصْحَابُ الرَّسِّ، اور کنویں والے، اس سے مراد کون لوگ ہیں؟ اس سے مراد شعیب علیہ السلام کی قوم مراد ہے. شعیب علیہ السلام جو ہیں وہ ان سے قوم مراد ہے، یعنی شعیب علیہ السلام کی قوم. شعیب علیہ السلام نبی بنا کر بھیجے گئے ان کی طرف. اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ شعیب علیہ السلام کے بعد کوئی نبی آئے، وہ بھی مراد ہو سکتے ہیں. تو شعیب علیہ السلام اصحاب الرس سے مراد ہیں، یا اس کے علاوہ دیگر دوسرے نبی بھی مراد ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو ان کا یہ کیا کرتے تھے؟ انہوں نے کیا کیا؟ رس سے مراد کنواں ہے، تو انہوں نے نبی کو کنویں کے اندر ڈال کر قتل کر دیا، اور پھر ان پر عذاب آیا، یہ تباہ و برباد ہو گئے. قوم ثمود، ثمود ان کے جو نبی ہیں قوم ثمود کے، وہ صالح علیہ السلام ہیں. انہوں نے کیا کیا؟ صالح علیہ السلام کو ایک معجزاتی اونٹنی ملی تھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، جو کہ ان کے مطالبے پر پیش کی گئی تھی. انہوں نے اس اونٹنی کو قتل کر دیا تھا، انہوں نے معجزاتی اونٹنی کو قتل کر دیا تھا. تو پھر ان پر عذاب آیا، زوردار چینخ اور زلزلے کی شکل میں ان پر عذاب آیا، یہ تباہ و برباد ہو گئے. اس کے بعد قوم عاد، قوم عاد ان کے جو نبی تھے حضرت ہود علیہ السلام تھے. انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے تکبر کیا، انکار کیا. ان کا جرم تھا بت پرستی کرتے تھے. ان کے اوپر آندھی آئی، 7 دنوں تک سر آندھی آئی، اور اس آندھی نے ان کو تباہ و برباد کر دیا. فرعون ان کے جو نبی تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے، اور یہ فرعون خدائی کا دعویٰ کرتا تھا، ظلم، ستم اور انبیاء کا انکار کرنا. پھر آخر کار یہ بھی غرق ہو گئے. اور لوط علیہ السلام کے بھائی، ان کے جو نبی ہیں وہ لوط علیہ السلام ہی ہیں، یہ بدکاری کیا کرتے تھے، ہم جن پرستی کیا کرتے تھے. تو ان کے اوپر زمین الٹ دی گئی، پتھروں کی بارش ہوئی، یہ بھی تباہ و برباد ہو گئے. اصحاب الایکہ، اس سے مراد ہے جنگل والے. جنگل والے، یہ بات سمجھ میں نہیں آئی. جنگل والے اللہ تعالیٰ نے ان کو اس لیے کہا ہے، یہ لوگ گھنے جنگل کے قریب رہتے تھے. ان کا علاقہ باغات، درختوں اور سب زمینوں کے درمیان میں تھا، بھرا ہوا تھا. ان کے آس پاس کی جو زمینیں تھیں وہ سبز تھی. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی پہچان کے لیے جنگل سے ان کی پہچان کروائی. ان کی پہچان اللہ تعالیٰ نے کہاں سے کروائی؟ جنگل سے کروا دی. تو ان کے جو نبی تھے اصحاب الایکہ، وہ حضرت شعیب علیہ السلام تھے. اس سے پہلے بھی جو حضرت شعیب علیہ السلام اصحاب الرس کے بارے میں آئے ہیں، بعض حضرات کہتے ہیں کہ دونوں کی طرف یہی نبی بنا کر بھیجے گئے. لیکن بعض مفسرین کہتے ہیں کہ حضرت شعیب علیہ السلام کے بعد جو نبی آئے وہ اصحاب الرس کی طرف بھیجے گئے، اور ایکا سے مراد حضرت شعیب علیہ السلام ہے. یعنی شعیب علیہ السلام کی قوم ایکا، یعنی جو گھنے جنگل ہیں ان کے نبی، گھنے جنگل والوں کے نبی حضرت شعیب علیہ السلام ہیں. اور اصحاب الرس کے جو نبی ہیں یعنی کنویں والوں کے جو نبی ہیں، یہ حضرت شعیب علیہ السلام کے بعد آئے. ٹھیک ہے. تو گھنے جنگل والے، اس سے مراد حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم.
یہ لوگ کیا کرتے تھے؟ یہ لوگ ناپ تول میں کمی کیا کرتے تھے، دھوکہ دیتے تھے. تو ان پر کیا ہوا؟ ان پر اللہ تعالیٰ نے بادل بھیجا، سائے دار بادل، اور اس سے آگ نکلی، آگ کی بارش ہوئی ان کے اوپر، آگ نکلی ان کے اوپر، تو یہ بھی تباہ ہو گئے. اس کے بعد قوم تبا. قوم تبا کسے کہتے ہیں؟ قوم تبا سے کیا مراد ہے؟ دیکھیں تبا یہ یمن کے بادشاہ کا لقب ہے. جیسے مصر کا جو بادشاہ ہوتا تھا اس کو فرعون کہتے تھے، یہاں اوپر آیا. اسی طرح قوم تبا یہ یمن کے بادشاہ کا لقب ہے، سمجھے؟ تو بادشاہ کی قوم نے کیا کیا؟ بادشاہ تو اسلام لے کر آ گیا تھا. تبا یعنی یمن کا جو بادشاہ تھا وہ اسلام لے کر آ گیا تھا، لیکن اس کی قوم، بادشاہ کی قوم نے انکار کیا، انبیاءوں کی نافرمانی کی قوم تبا نے. لیکن ان کے نبی کون تھے؟ نبی کا تذکرہ نہیں ہے. آخر میں یہ بھی تباہ و برباد ہو گئے. تو ہر ایک نے رسولوں کی تکذیب کی، تو پھر کیا ہوا؟ میری وعید ثابت ہو گئی. تو اگر تم اب بھی نہیں مانو گے تو سن لو، جس طرح پہلے لوگوں کو ہم نے تباہ و برباد اور ہلاک کر دیا، پھر وہ دن دور نہیں کہ میری وعید ثابت ہو جائے. اور تم جب اس بات کو مانتے ہو کہ ہم نے تم کو پیدا کیا، تو پھر تم اس بات کو کیوں ماننے کے لیے تیار نہیں ہو کہ ہم دوبارہ پیدا کرنے پر قادر ہیں؟ کیوں نہیں مانتے کہ ہم دوبارہ پیدا نہیں کر سکتے؟ کیا ہم تھک گئے پہلی مرتبہ پیدا کر کے کہ ہم تم کو دوبارہ پیدا نہیں کر سکتے؟ ہم جب بنجر زمین کے اندر جو ہے کھیتی باڑی کا سامان مہیا کرا سکتے ہیں، بنجر زمین کے اندر ہریالی پیدا کر سکتے ہیں، بنجر زمین کے اندر کھجوروں کے درخت کو اگا سکتے ہیں، تمہاری رزق کا سامان اس کے اندر پیدا کر سکتے ہیں، تو کیا ہم دوبارہ پیدا کرنے پر قادر نہیں؟ کیا ہم تھک چکے ہیں پہلی مرتبہ پیدا کر کے؟ نہیں، بلکہ یہ اثر نو پیدا کرنے پر، اثر نو پیدا کرنے کے سلسلے میں شک میں ہے. تو ان آیتوں کے اندر اللہ تعالیٰ بار بار تنبیہ کر رہے ہیں، سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں نبی کے ذریعے کہ نبی کبھی اللہ تعالیٰ اپنے انعامات کا تذکرہ کرتے ہیں، تو کبھی اللہ تعالیٰ آسان دلیل دے کر ان کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، کبھی اللہ تعالیٰ کفار و مشرکین کو پچھلے لوگوں نے جو کیا، انہوں نے نافرمانی کی، حق کو جھٹلایا، نبی کو جھٹلایا، نبی کو پریشان کیا، تو کسی کو اللہ تعالیٰ نے عذاب میں جو مبتلا کیا، کسی کو کسی طرح کا عذاب دیا، کسی کو آندھی کے ذریعے عذاب دیا، کسی کو جلا کر عذاب دیا، کسی کو غرق کر کے عذاب دیا. تو اللہ تعالیٰ پھر ان کو سمجھا رہے ہیں کہ جس طرح میں نے پچھلی قوموں کو عذاب دیا، اگر تم نہیں مانو گے تو میری وعید ثابت ہو جائے گی. ٹھیک ہے، اس کے اندر یہی بیان کیا گیا ہے. اب ایک بات میں آپ کو بتا دوں، جو قوم نوح ہے ان کے جو مشہور لقب ہیں وہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں. قوم نوح یعنی طوفان والے، ان کا عذاب کیا ہوا؟ غرق ہو گئے. اصحاب الرس اس سے مراد ہے کنویں والے، اور کنویں والے سے مراد سمجھ گئے، یعنی انہوں نے نبی کو کنویں میں ڈال کر قتل کیا تھا، تو پھر ان کا عذاب یہ بھی ہلاک ہو گئے. قوم سمود، قوم سمود اونٹنی والے، ان پر کیا آیا؟ زلزلہ آیا. اور قوم عاد ان کو کہتے ہیں آندھی والے، ان پر طوفانی ہوائیں آئی تھیں. قوم فرعون انہوں نے خدائی دعویٰ کیا، ان پر بھی مختلف قسم کے عذاب آئے اور پھر آخر میں غرق ہو گئے. قوم لوط بدکاری کرتے تھے، ہم جس پرستی کرتے تھے، آخر میں کیا ہوا؟ ان کے اوپر زمین پلٹ دی گئی. اصحاب الایکہ جنگل والے، آگ ان کے اوپر آئی، بادل آئے، اور آگ جو باغ پرچھائی والے بادل تھے، سائے دار بادل تھے، اور سائے دار بادل میں سے آگ نکلی. قوم تبا یہ یمن کے بادشاہ کی قوم ہے، نبی کا یہاں تذکرہ نہیں کیا گیا، اور آخر میں یہ بھی تباہ و برباد ہو گئے. تو امید ہے کہ یہ پورا سبق یہاں سے لے کر سورہ قاف سے لے کر اور نیچے تک ایک صفحہ آپ کا ہو گیا ہے. اس کو اچھی طرح سمجھیں، کوئی چیز سمجھ میں نہ آئے تو معلوم کر لیں. ٹھیک ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.